جنگ کا دائرہ کار بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. گلوبل انرجی کرائسس میں انتہائی شدت اس وقت دیکھی جا رہی ہے. ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز، آبدائے ہارمز جس کو کہا جاتا ہے، اس کو مکمل طور پہ بند رکھا ہے. جن شپس کو یا ٹینکرز کو ان کی اجازت ہوتی ہے صرف وہ وہاں سے گزر سکتے ہیں. تیل کی قیمتیں اس وقت $106 بیرل کے اوپر ٹریڈ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ اکنامک ریمیفیکیشنز دنیا میں اس کی دیکھی جا رہی ہیں. بڑھتی ہوئی قیمتیں مختلف کموڈیٹیز کی اور افراط زر اس وقت اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. دنیا کا ہر ملک اس کی پنچ کو محسوس کر رہا ہے. جنگ کے رکنے کے ابھی کوئی امکانات نہیں. دونوں اطراف سے ریجڈ پوزیشنز ہیں. ٹرمپ اس جنگ کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں. ٹرمپ نے 7 ممالک سے کہا ہے کہ وہ بھی اپنے شپس اور ایئر کرافٹ کیریئر اسٹریٹ آف ہارمز کی طرف بھیج دیں تاکہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے کے لیے جو ٹینکرز اور شپس ہیں ان کو اسکارٹ کیا جائے. مگر انٹرسٹنگلی ابھی تک کسی بھی ان کے اتحادی نے اس کے اوپر حامی نہیں بھری، نہ کوئی کمٹمنٹ کی. جرمنی کے وزیر داخلہ نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ اس وقت اس جنگ کے اندر اپنی ملک کی شمولیت نہیں کر سکتے. برطانیہ کے وزیر اعظم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی. اس کے بعد انہوں نے کینیڈا کے پرائم منسٹر مارک کارنی سے بھی بات کی اور اس بات چیت کے دوران بھی اسٹریٹ آف ہارمز کی سچویشن کے اوپر ہی بات ہوئی. مگر اس کے اوپر نہ برطانیہ نے نہ ہی کینیڈا نے کوئی فیصلہ لیا. برینٹ کروڈ کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے اس وقت امریکہ کے اندر بھی لوگ پنچ کو، سختی کو، اس کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکن سے کہا ہے کہ وہ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ اگلے کچھ ہفتے تک ان کی جو قوت خرید ہے اس میں کمی آئے گی اور بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتیں ان کو تھوڑی تکلیف دیں گی. دوسری طرف امریکہ کے ڈائریکٹر نیشنل اکنامک کونسل انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ $12 ارب ابھی تک مڈل ایسٹ کی جنگ کے اوپر جھونکے جا چکے ہیں. اگر ڈپلومیسی کی بات کریں تو اس وقت پریزیڈنٹ السیسی جو کہ مصر کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے قطر کے امیر سے، جارڈن کے کنگ سے اور یونائٹڈ عرب ایمریٹ کے پریزیڈنٹ سے بات کی ٹیلی فونیکلی. ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے. یہ وہ آپ کے سامنے سچویشن ہے. ڈی ایسکیلیشن کے امکانات کوئی نہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اسٹیٹمنٹ میں کہہ چکے ہیں کہ جنگ کے ابھی رکنے کے کوئی واضح امکانات نہیں ہیں. دوسری طرف ایران یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ کو ختم کرے گا صرف اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر. اس وقت جو جنگ جاری ہے اس میں ایران ایسیمیٹرک جنگ اس وقت جاری رکھے ہوئے ہے، یعنی اپنے سے بہت زیادہ بڑی ملٹری طاقت رکھنے والا امریکہ اور مڈل ایسٹ کے اندر سب سے زیادہ بڑی ملٹری پاور اسرائیل کے سامنے ان کی وہ ملٹری کیپیبلٹی، کیپیسٹی اور پروس نہیں کہ ان کا ملٹری گراؤنڈ کے اندر مقابلہ کیا جا سکے. Therefore ایران نے کوشش